تب ہوا جب اللہ کے رسول نے عدل قائم کر دیا، چور کے ہاتھ کاٹے گئے، آنکھ جس نے پھوڑی بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی گئی، عدل اور انصاف کا ایسا بول بالا قائم کیا محمد رسول اللہ نے، جس کے عوض مکے کے لوگ، عرب کے لوگ اتنے ڈر گئے کہ وہ کسی کو لوٹتے نہیں تھے، وہ کسی پر حملہ نہیں، عدل ایسا انصاف قائم کیا۔ جب عدل قائم ہو گیا، انصاف قائم ہو گیا، تو میرے بھائیو امن و امان بھی۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی کے لائق ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسی کو بقا ہے اور سب کو فنا۔ وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جس نے ہماری رشد و ہدایت، فلاح و بہبودگی کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا، اور سب سے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا ہمیں اور آپ کو شرف بخشا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اس زمین پر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو رچایا اور بسایا ہے، اپنے کچھ احکام بھی اس نے ہمیں اور آپ کو سونپے ہیں، اور کچھ فتنوں سے اس نے ہمیں اور آپ کو متنبہ بھی کیا ہے۔ زمین پر فساد پھیلانا اور زمین پر لڑائی جھگڑا کرنا، یہ بھی ان جرائم کی لسٹ میں سے ایک بڑا جرم ہے جس سے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو روکا ہے، شریعت نے لوگوں کو روکا ہے۔ اور منافقوں کی جہاں بہت سی صفتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں، وہیں ایک وصف ان کا یہ بیان کیا ہے کہ زمین پر وہی فتنہ پھیلائیں گے، وہی فساد پھیلائیں گے، اور جب ان سے کہا جائے تو وہ تو یہ کہیں گے کہ ہم تو ایمانداری کی بات کر رہے ہیں،
ہم کہاں فتنہ پھیلا رہے ہیں، ہم تو حق بول رہے ہیں، ہم تو سچ بول رہے ہیں، ہم تو اصلاح کی بات کر رہے ہیں۔ وہی بات خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یہ منافقوں کا ایک وصف ہے، ایک صفت ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، زمین پر فساد برپا مت کرو، زمین پہ لڑائی جھگڑا برپا مت کرو، کیوں تم اپنی ایکٹیویٹیز سے، کیوں تم اپنی پالیسی سے، کیوں تم اپنی خرافاتوں سے، کیوں تم اپنے شڑینتر سے اس زمین پر فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہو؟ قالوا انما نحن مصلحون، تو کہیں گے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو ان کا بھلا چاہ رہے ہیں، ہم تو صحیح بات کر رہے ہیں، ہماری بات میں کوئی غلطی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کہاں سے آپ کو ہماری بات غلط نظر آ رہی ہے؟ الا انہم ہم المفسدون، ہوشیار رہنا ایسے لوگوں سے، یہی زمین پر فساد پھیلانے والے ہیں، یہی زمین پر شڑینتر رچنے والے ہیں، یہی زمین پر خرافات مچانے والے ہیں۔ لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تمہیں اس کا علم نہیں۔ جھٹ سے یہ کہہ دینا ارے ہم کہاں ایسا کر رہے ہیں، ہم تو اچھی بات کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کی بات کر رہے ہیں۔ ایک آدمی نے کچھ کہا، دوسرے آدمی نے کچھ کہا، اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف کرنا کوئی بری چیز بھی نہیں ہے شریعت میں۔ اختلاف ایک انسان کا دوسرے کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہماری بات آپ کی بات سے الگ ہو سکتی ہے، لیکن دونوں لوگ اپنی اپنی باتوں پر اڑے رہیں اور آستینیں سمیٹ لیں کہ میری ہی بات ٹھیک ہے تمہاری بات غلط ہے، اور پھر ان سے کہا جائے بھائی جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ کہا میں کہاں کر رہا ہوں، میں تو صحیح بات بول رہا ہوں، جھگڑا تو یہ کر رہا ہے۔ اس سے کہا جائے تو وہ کہے گا کہ صاحب میں کہاں غلط بات کر رہا ہوں، میری بات تو صحیح ہے، جھگڑا تو یہ کر رہا ہے۔ قرآن نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا اذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، جب ان سے کہا جائے کہ زمین پر فساد مت پھیلاؤ، زمین پر فساد برپا مت کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہم تو زمین کے اوپر اصلاح کر رہے ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت عمر دونوں ایک سفر میں ہیں، جنگل سے دونوں کا گزر ہو رہا ہے، رات میں خطرناک جانور کہیں مل نہ جائیں، اس لیے چلو یہیں قیام کر لیا جائے، صبح سورج نکلنے کے بعد آگے بڑھا جائے گا۔ دونوں نے اپنی اپنی چادریں بچھائیں اور اسی جنگل میں دونوں نے آرام کر لیا۔ فجر کے وقت دونوں کی آنکھ کھلتی ہے کہ چلو نماز ادا کر لیا جائے۔ اتفاق سے دونوں کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی، انسانی فطرت ہے۔ دونوں رات میں سوئے اور صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لائق دونوں میں سے کوئی نہیں رہ گیا۔ عمار ابن یاسر بھی جنبی ہو گئے اور حضرت عمر فاروق بھی جنبی ہو گئے، دونوں کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی۔ پانی تھا نہیں، کیا کیا جائے؟ غسل کرنے کے لیے پانی بھی تو کم سے کم 2 سا، 1 سا پانی، 2.5 پونے 3 سیر پانی بھی تو ہونا چاہیے، اتنا پانی بھی نہیں ہے، یہاں تو وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کسی ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے کہ جب پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جس مسجد میں تم نے یہ حدیث سنی ہے نبی اکرم کی، اس مسجد میں بھی تھا، اور آپ نے جب یہ خطبہ دیا تھا کہ جب پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو، یہ وضو کے بارے میں فرمایا، غسل کے بارے میں نہیں۔ آپ اس وقت لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ جب وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو، ہمیں وضو کی نہیں، ہمیں تو غسل کی ضرورت ہے، ہم کیا کریں؟
ہمارا وضو نہیں ٹوٹا ہے، ہمارا تو غسل ہی ٹوٹ گیا ہے، ہم لوگ جنبی ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عمار نے کہا ہے کہ چھوٹے وضو کے لیے تیمم کرنا پڑتا ہے اور ہمیں بڑے غسل کی ضرورت ہے، اس لیے اب ہمیں اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر نہیں مارنا ہے، ہمیں پورا کا پورا جسم کو مٹی پر لوٹ لینا ہے تاکہ جسم کے ہر حصے پر مٹی لگ جائے۔ مدینہ دور ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں کئی دن لگ جائیں گے، لیکن ہمیں تو نماز پڑھنا ہے، فجر کا وقت ابھی باقی ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر نے اپنے جسم سے کپڑے اتارے، ایک آڑ کیا، جو چادر انہوں نے سونے کے لیے بچھائی تھی اسی چادر سے آڑ کیا اور اپنے جسم کو پورا کا پورا مٹی کے اوپر لوٹ لیے۔ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق ہم ایسے زمین پر لوٹے جیسے چار پیر والا جانور، کما تمرغ الدابہ، جیسے چوپایا زمین پر مٹی میں اپنے آپ کو لوٹتا ہے۔ پورے جسم کے ایک حصے پر مٹی انہوں نے لگا لی اور سوچا کہ پورے جسم کا میرا تیمم ہو گیا ہے، وہاں تک مٹی پہنچ چکی ہے، پورے جسم کو اس مٹی نے پاک کر دیا ہے، اور انہوں نے فجر کی نماز ادا کر لی۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ نبی نے وضو کے بارے میں فرمایا ہے اور ہمیں غسل کی ضرورت ہے۔ ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں جس کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ جو تیمم آپ کر رہے ہیں وہ تو اللہ کے رسول نے وضو کے بارے میں بتایا کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، ہمیں وضو کی نہیں غسل کی ضرورت ہے۔ ہم اس وقت تک نماز نہیں پڑھیں گے جب تک کہ ہمیں غسل کے لیے پانی نہ مل جائے۔ حضرت عمر نے نماز نہیں پڑھی، دونوں نے آستینیں نہیں سمیٹی، دونوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ہی صحیح ہوں، دونوں بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور دونوں بہت پرانے اسلام لانے والے ہیں۔ سورج نکلنے کے بعد جب سفر آگے کو کیا تو شہر کی بستی میں جانے کے بعد حضرت عمر کو پانی مل گیا، انہوں نے پانی غسل کیا اور اس کے بعد انہوں نے فجر کی نماز قضا کی۔ جب دونوں اپنے اپنے سفر سے لوٹ کر جناب محمد رسول اللہ کے پاس آئے تو حضرت عمار نے اپنا واقعہ بیان کیا اور حضرت عمر نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ جھگڑنے سے اور فساد کرنے سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں، محمد رسول اللہ جو فیصلہ کریں گے وہی آخری فیصلہ مانا جائے گا۔ دونوں نے اپنی اپنی باتیں رکھی۔ آپ نے فرمایا اے عمار تم نے بھی غلط کیا، اور اے عمر تم نے بھی نماز چھوڑ کر غلط کیا، دونوں ہی غلط، دونوں نے غلطی کی۔ حضرت عمار نے کہا پھر صحیح کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ غسل کا اور وضو کا دونوں کا تیمم ایک ہی ہے۔ اے عمار تمہیں صرف اتنا چاہیے تھا کہ اپنے دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مارتے، ان کو پھونک لیتے اور چہرے پر مل لیتے، اور دایاں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں ہاتھ کی پشت پر پھیر لیتے، تمہارا تیمم ہو جاتا۔ بس اتنا ہی ہے تیمم۔ تیمم کا طریقہ بھی یہی ہے، ان دیواروں پر تیمم نہیں ہوتا ہے، سیمنٹ کی دیوار پر تیمم نہیں ہوتا ہے، تیمم کے لیے پاک مٹی چاہیے، پنڈو مٹی ہو چلے گی، اس پنڈو مٹی کے طریقہ یہ ہے، یا زمین پر پاک مٹی ہو، دونوں ہاتھوں کو آپ زمین پر ایسے ماریں، ایسے، اور اس کو دونوں ہاتھوں کو مارنے کے بعد پھر ان کو پھونک لیں، ہاتھ میں لگی ہوئی تھوڑی بہت مٹی اڑ جائے گی، اب جو کچھ بھی لگی ہوئی ہے اس کو اپنے چہرے پر ایسے مل لیں، ایک بار بس مل لیا۔ اب دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے اوپر ایسے، یہ جو گٹا ہے یہ یہاں تک ایسے، اور یہ والے ہاتھ کو یہاں ایسے، بس یہ تیمم ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا عمار چاہے وضو کے لیے پانی نہ ملے یا غسل کے لیے پانی نہ ملے، تیمم اتنا ہی ہے، تمہیں پورے جسم کو جانوروں کی طرح لوٹنے کی اور مٹی پر گھمانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے تم نے بھی پورے جسم کے ساتھ جو زمین پر کھلواڑ کیا وہ بھی غلط تھا۔ اور اے عمر پانی کے انتظار میں رہ کر تم نے جو نماز ہی ترک کر دی اور پانی نہ ملنے تک نماز نہیں پڑھی، اس کو قضا کر دیا، تم نے بھی غلط کیا۔
آئندہ خیال رکھنا کہ بس تیمم وضو کا بھی اور غسل کا دونوں کا ایک ہی اتنا کافی تھا. آستینیں نہیں سمیٹی تھی، فساد برپا نہیں کیا تھا. مقدمہ جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں گیا، آپ نے کہا آپ نے بھی غلط کیا، آپ نے بھی غلط کیا، آئندہ ایسا کرنا، مسئلہ حل ہو گیا. سب سے بڑا جرم دنیا کے اندر اگر کوئی ہے تو یہی ہے کہ ہم زمین پر فتنہ پھیلائیں اور فساد پھیلائیں. فتنہ اور فساد پھیلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم شریعت پر اعتبار ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں یا نبی بنانے کا دعویٰ. ہم نے جو کہہ دیا ہماری بات پتھر کی لکیر ہے، وہی بات قابل تسلیم ہے، وہی بات مانی جائے گی جو ہماری زبان سے نکل گئی. صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں گے تو اختلافات سے بھری پڑی ہے، لیکن کبھی کسی صحابی نے کسی صحابی سے اختلاف کرتے وقت اپنی آستینیں نہیں سمیٹی ہوں گی، کسی نے نہیں سمیٹی ہوں گی. باپ کے مرنے کے بعد ایک باپ کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی سے 4 بچے پیدا ہیں، ایک سے 3 بچے پیدا ہیں. باپ کے مرنے کے بعد 4 اور 3 7 بچوں کا بٹوارا کیسے ہوگا؟ مولانا جرجیس صاحب یہ کہہ رہے ہیں، مولانا عبداللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، نہ عبداللہ صاحب کو آستین سمیٹنے کی ضرورت ہے، نہ جرجیس صاحب کو آستین سمیٹنے کی ضرورت ہے. شریعت فیصلہ کر رہی ہے، قرآن فیصلہ کر رہا ہے، کتنا کس کا حق ہے اس کو اس کے مطابق اتنا حق دے دیا جائے، حصہ دے دیا جائے، بات ختم. اپنی زندگی میں اگر آپ بٹوارا کریں گے اپنی زمین و جائیداد کا تو لڑکے اور لڑکی کو برابر دینا پڑے گا. ایک کمرہ اگر آپ لڑکے کو دے رہے ہیں تو ایک ہی کمرہ لڑکی کو دینا پڑے گا. 1 بیگھہ زمین اگر آپ ایک لڑکے کو دے رہے ہیں تو 1 بیگھہ زمین آپ کو اپنی بیٹی کو دینا پڑے گی، چاہے اس کی شادی میں 5 لاکھ روپیہ آپ نے خرچ کر دیا ہو. مرنے کے بعد ترکہ تقسیم ہوتا ہے. اگر باپ کے مرنے کے بعد ترکہ جب تقسیم ہوگا تو باپ کو اگر بیٹے کو 1 بیگھہ زمین مل رہی ہے تو بیٹی کو آدھا بیگھہ ملے گی. آپ باپ اگر بیٹے کو 100 روپے دے رہے ہیں تو بیٹی کو 50 روپے دیے جائیں گے. باپ کے مرنے کے بعد ترکہ تقسیم ہوگا تو اس کی شکل یہ ہوگی. اگر باپ اپنی زندگی میں فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو لڑکے اور لڑکی دونوں کو برابر دے گا. اس میں ایسا نہیں چلے گا کہ لڑکے کو 1 بیگھہ دے دیا اور لڑکی کو آدھا بیگھہ دے کر آپ بری ذمہ ہو جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ شریعت کے مسئلے ہیں، اس میں نہ مولانا جرجیس کچھ کر سکتے ہیں، نہ عبداللہ صاحب کچھ کر سکتے ہیں، نہ میرا باپ کچھ کر سکتا ہے، نہ آپ کے باپ کچھ کر سکتے ہیں. یہ شریعت کے فیصلے ہیں. اور قرآن نے یہ کہہ دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول تمہیں جو دے وہ آنکھ بند کر کے لے لو، اور میرا نبی تمہیں جن کاموں سے روکے اس سے فوراً اسی وقت رک جاؤ. اس زمین کے اوپر فساد یہی سے شروع ہوتا ہے، یہی سے فتنہ جنم لیتا ہے. اس زمین پر جتنے بھی فساد ہوئے ہیں وہ اسی لیے فساد ہوئے ہیں کہ لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف قائم نہیں ہو سکا. حضرت عدی بن حاتم بخاری شریف کی حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے کان میں، اے اللہ کے نبی خون خرابہ بہت ہو رہا ہے مکے کی سرزمین کے اوپر، اس خون خرابے کو کیسے روکا جائے؟ لوگ بات پر گردنیں اڑا دیتے ہیں. اللہ کے نبی خاموش رہے. حضرت عدی کہتے ہیں ایک دوسرے صحابی اٹھے اور انہوں نے نبی کے کان میں کہا، اے اللہ کے رسول، جو بھی بزنس کے لیے نکلتا ہے، جو بھی سفر کرتا ہے، جو بھی کاروبار کرنے کے لیے نکلتا ہے، لوگ اس کو لوٹ لیتے ہیں. یہ قبیلہ حوازن اور قبیلہ طے کے لوگ ان کا سارا مال لوٹ لیتے ہیں. اگر وہ اپنا مال نہ دیں تو ان کی گردنیں اڑا دیتے ہیں. رہزنی اور ڈاکہ بہت زیادہ پڑ رہا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ان کی بھی بات سنی اور پھر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے فرمایا، اے عدی، اگر اللہ نے میرے انتقال کے بعد تمہیں لمبی زندگی دی،
میرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اگر تمہیں اللہ نے لمبی زندگی دی تو تم دیکھو گے اس مکے کے اندر، مدینے کے اندر، سعودیہ کے اندر تم دیکھو گے کہ اتنا امن پیدا ہو جائے گا، اتنا امن پیدا ہو جائے گا کہ ملک شام کا ایک شہر حیرہ، اس حیرہ سے ایک عورت اکیلی چلے گی، ایک عورت اکیلے سفر کرے گی، وہ اپنی گھوڑی پر یا اپنی اونٹنی پر سفر کرے گی، وہ اپنے ملک شام کے بارڈر کو کراس کرے گی، وہ سعودیہ میں انٹر کرے گی، وہ مکے کے اندر آئے گی، وہ اپنی اونٹنی سے اترے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، صفا مروہ کی سعی کرے گی، پھر اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر ملک شام کے شہر حیرہ واپس چلی جائے گی۔ اس کو نہ تو کوئی قتل کرنے والا پیدا ہوگا، نہ اس کے سامان کو کوئی لوٹنے والا ہوگا، نہ اس کی عزت و آبرو پر کوئی حملہ کرے گا۔ اللہ کے نبی جب یہ فرما رہے تھے، حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں، حضرت عدی کہتے ہیں اللہ کے نبی جب یہ فرما رہے تھے کہ ایک عورت ملک شام سے اکیلے آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، صفا مروہ کی سعی کرے گی اور پھر اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے ملک واپس چلی جائے گی، اس کو کوئی بھی چھیڑنے والا پیدا نہیں ہوگا، اس کو کوئی اف کرنے والا نہیں پیدا ہوگا۔ جس وقت اللہ کے نبی ہم لوگوں کو یہ بتا رہے تھے، اس وقت ہماری زبان سے دل میں یہ لفظ نکل رہا تھا، اینا دعاء، اے اللہ کے رسول یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بنو طے کے گنڈے کہاں چلے جائیں گے، یہ قبیلے طے کے یہ رہزن، یہ لٹیرے، یہ چور جو ہر بستی میں فساد پھیلائے ہوئے ہیں، ہر بستی میں جو فساد برپا کیے ہوئے ہیں، لوگوں کی بات بات پر گردنیں کاٹ لیتے ہیں۔ جیسے کبھی چنبل کا نام مشہور تھا، یہاں سے کوئی گزرتا نہیں تھا کہ یہاں کے ڈاکو اور چور لٹیرے ہمیں لوٹ لیں گے، رات میں نہ نکلو ہماری بائک لوٹ لیں گے، ہمارے سواریاں لوٹ لیں گے، ہمارا سامان لوٹ لیں گے۔ یہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، ملک شام سے وہ بھی ایک عورت اکیلے سفر کرے گی، طواف کرے گی، سعی کرے گی اور واپس چلی جائے گی، اس کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ قبیلے بنو طے کے گنڈے کہاں چلے جائیں گے، یہ بدماش کہاں چلے جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عادی میرے انتقال کے بعد اگر اللہ نے تمہیں لمبی زندگی دی تو تم دیکھو گے قیصر و کسریٰ کے خزانے، قیصر و کسریٰ کے خزانے، کسریٰ کا مال، کسریٰ کا تخت و تاج، کسریٰ کے سونے کے کنگن، کسریٰ کا سونے کا تاج، یہ سارا مال لوٹ کر، فتح ہو کر، جنگ میں جیت کر، یہ سب ہمارے پاس یعنی صحابہ کرام کے پاس آ جائے گا، تمہارے پاس آئے گا، ان سب کے مالک تم بن جاؤ گے۔ جس وقت اللہ کے نبی نے یہ جملہ کہا کہ ان بادشاہوں کا مال فتح ہو کر تمہارے پاس آئے گا، اس وقت میں نے دل میں کہا، پھر اللہ کے رسول سے میں نے پوچھ ہی لیا، اے اللہ کے رسول کس کسریٰ کی بات کر رہے ہیں، کون کسریٰ؟ کسریٰ ابن ہرمز، یہ بادشاہ، عیسائیوں کا بادشاہ، اس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں عادی میں کسریٰ ابن ہرمز کی بات کر رہا ہوں، میں انہی بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں، ان کا مال، ان کی دولت، ان کا خزانہ سب جیت کر، سب فتح ہو کر مکے میں آ جائے گا، ہمارے پاس آ جائے گا، یعنی ہمارے ماننے والے صحابہ اس کے مالک ہوں گے، یہ سب مال ہمارے پاس، ہمارے صحابہ کے پاس ہوگا۔ اس کے بعد تیسری چیز بتائی، اے عادی اگر اللہ کے میرے بعد اگر اللہ نے تمہیں لمبی عمر دی تو تم دیکھو گے کہ سونا اور چاندی لوگ اپنی مٹھی میں اٹھائیں گے، اپنے گھر کی الماری کھولیں گے اور وہاں مٹھی میں سونا بھریں گے، یہ نہیں دیکھیں گے اس کا وزن کتنا ہے، 50 گرام، 100 گرام، 200 گرام، 250 گرام، یہ وزن نہیں دیکھیں گے، وہ اپنے ہاتھ سے سونا نکالیں گے اور اس کو لے کر وہ اپنے گھر سے باہر نکل کر ندا لگائیں گے، ہے کوئی غریب جو اس سونا میں اس کو دینا چاہتا ہوں وہ لے لے، ہے کوئی بیچارہ پر جو ضرورت مند ہو وہ آئے اور ہم سے مٹھی بھر سونا لے جائے۔ جب وہ ندا لگائے گا اس کی آواز سن کر لوگ ادھر سے ادھر ہو جائیں گے، لیکن کوئی غریب ایسا نہیں ملے گا جو اس کا سونا لینے کے لیے تیار ہو، اس کا چاندی لینے کے لیے تیار ہو۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں، اے لوگو اللہ کے رسول تو اس دنیا میں اب نہیں رہے، اللہ کے رسول تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن دو چیزیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ آج میں دیکھتا ہوں ملک شام سے عورت اکیلے آتی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر ملک شام چلی جاتی ہے، ملک شام واپس چلی جاتی ہے، نہ اس کا کوئی سامان لوٹتا ہے، نہ اس
کا کوئی خزانہ لوٹتا ہے نہ اس کو کوئی چھیڑتا ہے۔ اور میں نے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں دیکھا کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کو بھی زیر کر کے ان کا مال فتح کر لیا گیا، اور کیسر و کسریٰ کے سر کا سونے کا تاج اور ہاتھوں میں پہننے والے کنگن بھی مل گئے۔ یہ سارا خزانہ بھی اب مدینے میں آ چکا ہے۔ یہ دو چیزیں تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھ لی، قیامت سے پہلے تیسری چیز بھی تم اپنی زندگی میں دیکھ لو گے، یعنی مٹھی میں سونا لے کر لوگ زکوٰۃ و خیرات کے لیے نکلیں گے، صدقے کے لیے نکلیں گے، لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ دو چیزیں تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھ لی۔ ایک چیز باقی رہ گئی ہے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لہذا قرب قیامت سے پہلے تم اس چیز کو بھی دیکھ لو گے۔ کیسر و کسریٰ کے خزانے ایسے ہی نہیں ملے۔ ایک عورت ملک شام سے چلتی تھی اور مکے آتی تھی، خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے اور پھر ملک شام اکیلی چلی جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہوا، ایسے تب ہوا جب اللہ کے رسول نے عدل قائم کر دیا۔ چور کے ہاتھ کاٹے گئے، آنکھ جس نے پھوڑی بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی گئی، ہاتھ کسی نے توڑا تو بدلے میں اس کا ہاتھ بھی توڑا گیا، اگر کسی نے کسی کا مرڈر کیا تو بدلے میں اس کو بھی مارا گیا۔ عدل اور انصاف کا ایسا بول بالا قائم کیا محمد رسول اللہ نے، جس کے عوض مکے کے لوگ، عرب کے لوگ اتنے ڈر گئے کہ وہ کسی کو لوٹتے نہیں تھے، وہ کسی پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے اس کو قتل کر دیا، مال لوٹ لیا، تو بدلے میں ہمیں بھی قتل کیا جائے گا۔ اگر ہم نے اس کا سامان چوری کر لیا یا لوٹ لیا تو میرا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ایسا عدل، ایسا انصاف قائم کیا۔ جب عدل قائم ہو گیا، انصاف قائم ہو گیا، تو میرے بھائیو امن و امان بھی قائم ہو گیا۔ بھارت کے اندر آج امن و امان نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک مخصوص طبقے کے ساتھ، ایک مخصوص قوم کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ستم ہوتا ہے، بربریت ہوتی ہے، اس کے اوپر اتیاچار و ظلم ہوتے ہیں، اور دوسرے سمودائے کے اوپر کچھ نہیں ہوتا ہے، اس پر ایکشن بھی نہیں لیا جاتا ہے۔ جب عدل ہوگا، انصاف ہوگا، تو میرے بھائیو امن و امان بھی ہوگا اور شانتی بھی ہوگی۔ شانتی بھنگ تبھی ہوتی ہے جب انصاف نہیں ہوتا ہے، جب امن نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے گھروں میں بھی اگر اشانتی ہے، آپ کے گھروں میں بھی اگر بدامنی ہے، تو پتہ لگاؤ اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ کے گھر میں کیا پورا کا پورا انصاف ہے؟ کیا پورا کا پورا عدل ہے؟ کیا آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا پورا کا پورا عدل کر رہے ہیں؟ کیا پورا کا پورا انصاف کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو فبہا، اللہ کے ہاں آپ اجر کے مستحق ہوں گے انشاءاللہ، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ اس قبر کی ندا جو دن بھر میں چیختی اور چلاتی ہے کہ میں وحشت کا گھر ہوں، میں دہشت کا گھر ہوں، میرے یہاں رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی ہیں، میرے یہاں جو دیکھا جاتا ہے وہ اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس قبر کی ندا سے، اس قبر کی آہ و پکار سے ہمیں اور آپ کو بھی خوفناک ہو جانا چاہیے اور ڈر جانا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ یہ ہر انسان کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے، ورنہ 60 اور 70 80 سال کی عمر میں اب لوگوں کا پتہ نہیں چلتا، وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کے سامنے میں نے موتوں کو دیکھا ہے۔ جس ہاسپٹل میں نے اپنے والد محترم کو ایڈمٹ کیا ہے، دائیں موت اور بائیں موت۔ سوچئے، ایک ہارٹ کا پیشنٹ باپ، سانس کا مریض باپ، اور ایسے موقع پر جب ہم اپنے کاندھے پر اٹھا کر لے کے جا رہے تھے ان کو، اور انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے جب موت کا منظر دیکھا ہو تو کیا بیتی ہوگی۔ ہر شخص کو ایسے منظر سے ڈرنا چاہیے کہ ہر شخص کا یہی انجام ہے۔ قرآن نے کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چکھنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ موت سے پہلے موت کا ذائقہ آپ کو ملے گا۔ موت کیسی ہوتی ہے یہ ملے گا، کیونکہ ہر انسان مرتا بعد میں ہے، موت کا ذائقہ پہلے چکھ لیتا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے اپنی موت کو اور اپنی روح کو نکلتا ہوا دیکھ لیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَحِينَئِذٍ يَوْمَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور اس وقت تم اس موت کو، اس روح کو نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ میں نے بتایا تھا کہ پیر کے تلوے سے روح نکلتی ہے، پھر پنڈلی میں آتی ہے، پنڈلی سے نکل کر گھٹنے میں آتی ہے، گھٹنے سے نکل کر ران تک پہنچتی ہے، ران سے نکل کر کمر تک آتی ہے، کمر سے نکل کر سینے پہ آتی ہے، اور سینے سے نکل کر حلق تک آتی ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب موت کا فرشتہ روح نکالتے ہوئے حلق تک پہنچ جاتا ہے، جب روح تمہارے حلق تک آ جاتی ہے، یومئذ، پھر فرمایا حِینَئِذٍ تَنظُرُونَ،
تبصرون، اس وقت تم موت کو اپنی آنکھوں سے نکلتے ہوئے، اس روح کو نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ یہ آنکھ اور ناک اور کان کے راستے سے جب یہ روح نکلتی ہے، اس وقت موت کا فرشتہ جب روح نکالتا ہے تو دونوں فرشتے رحمت کے بھی اور عذاب کے بھی اس ملک الموت کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ دیکھ لیتا ہے مرنے والا کہ میری روح کو یہ موت کا فرشتہ عذاب کے فرشتے کے حوالے کرے گا یا رحمت کے فرشتے کے حوالے کرے گا، یہ منظر وہ دیکھ لیتا ہے۔ اسی لیے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ورنہ ذائقہ نہیں کہتا اللہ۔ بھائی ہمیں معلوم ہے کہ گاجر کا جوس کیسا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کا ذائقہ چکھا ہے۔ جب ذائقہ چکھنے والا زندہ رہے گا تبھی تو بتائے گا کہ ذائقہ کیسا ہے۔ سیب کا ذائقہ کیسا ہے، جب ہم زندہ رہیں گے تبھی تو بتائیں گے کہ سیب کھٹا ہے یا میٹھا ہے، آم کھٹا ہے یا میٹھا ہے۔ جب ہم زندہ رہیں گے تبھی تو ذائقہ۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان موت کا ذائقہ چکھے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے؟ قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی اپنی زندگی میں موت کا تلذذ، مزہ، تکلیف، اس کا احساس اس کو ہوگا۔ موت روح نکلتے وقت وہ محسوس کر لے گا کہ موت کا ذائقہ کیا ہوتا ہے۔ اس وقت اس کو یقین ہو جائے گا کہ اب ہم بچنے والے نہیں ہیں۔ اس دن سے بچیے میرے بھائیوں، بہت بڑی چیز ہے۔ میرا موضوع ابھی باقی ہے عدل و انصاف اور امن کے اوپر۔ میرے بھائیوں جب بھی موقع ملے گا اس اٹاوہ کی شاہی مسجد پر تو میں بتاؤں گا کہ امن کیسے قائم ہوگا۔ ہم بتائیں گے کہ صحابہ کرام نے امن کیسے قائم کیا تھا، ہم بتائیں گے کہ اللہ کے رسول نے امن کیسے قائم کیا تھا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام نے عدل و انصاف کے چکر میں اپنے بیٹے تک کو کوڑے لگائے کہ آج اگر ہم نے بیٹے کو بچا لیا تو کل قیامت کے دن ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ آج اس سرزمین پر ہمیں امن قائم کرنا ہے، اور امن قائم تبھی ہوگا جب ہمارے اس بچے نے، یہودی بچے کو کوڑا مارا ہے تو ہمارے بچے کو بھی کوڑا مارا جائے۔ اگر آج ہم نے اپنے بچے کو بچا لیا تو اس زمین سے عدل مٹ جائے گا، امن مٹ جائے گا، شانتی مٹ جائے گی، فساد برپا ہوگا۔ انہوں نے اپنے بچوں تک کو سزا دی ہے، اپنے بچوں تک کو سزا دی ہے، صرف امن قائم کرنے کے لیے، صرف اطمینان قائم کرنے کے لیے اور شانتی کو بحال کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں موضوع ابھی ہمارا باقی ہے، سوچا تھا آج پورا کر دیں گے لیکن جمعہ کا خطبہ ہمیں آگے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جب بھی ہم دوسرا موقع ملے گا کبھی بھی انشاءاللہ تو ہم آگے سے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ امن تبھی پیدا ہوگا جب عدل ہوگا۔ اگر ہم بادشاہ ہیں تو اپنی عوام کے ساتھ ہم عدل کریں، اگر ہم ڈی ایم ہیں تو اپنے ضلع کے لوگوں کے ساتھ عدل کریں، ہم ایس پی ہیں تو اپنی رعایا کے ساتھ عدل کریں، اگر ہم امام ہیں تو اپنے مقتدیوں کے ساتھ عدل کریں، اگر ہم باپ ہیں تو اپنی اولاد کے ساتھ عدل کریں، بھائی ہیں تو اپنی بہنوں کے ساتھ عدل کریں، بہن ہیں تو اپنے بھائیوں کے ساتھ عدل کریں۔ آپ ہی کے محلے سے ایسے ایسے مسئلے ہمارے پاس آئے کہ مولانا صاحب ہم 2 بھائی ہیں، محلے والوں نے فیصلہ کر دیا صاحب ان دونوں بہنوں کو جو زمین ملی تھی گھر کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، اب ان دونوں بہنوں نے اپنا اپنا حصہ ایک بھائی کو دے دیا۔ محلے والوں نے فیصلہ کیا بھائی انہوں نے اپنا حصہ جس کو چاہا اس کو دے دیا۔ آپ کے فیصلے سے شریعت نہیں بدل جائے گی۔ اب آپ پتہ لگائیے، یہ ممبر اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ کسی کا نام لے کر بیان کیا جائے۔ اگر یہ فیصلہ اس گھر والوں کے ساتھ اگر آپ کا ہوا ہے تو قیامت کے دن وہ لوگ مجرم ہوں گے اور اللہ کے ہاں کھڑے ہوں گے۔ اگر بہنیں اپنا حصہ چھوڑ رہی ہیں تو اگر 2 بھائی ہیں تو اپنا حصہ یہ کہہ کے چھوڑنا پڑے گا کہ دونوں بھائیوں کو دیا جائے گا۔ اگر کوئی بہن یہ سوچے کہ ہم ایک بھائی کو دے دیں اور ایک کو نہ دیں تو وہ بہن بھی قیامت کے دن اللہ کے ہاں قابل گرفت ہے اور پکڑی جائے گی۔ مان لیجئے ایک مثال کے طور پر میں اپنے باپ سے میں نے منع کر دیا کہ مجھے اپنا حصہ نہیں چاہیے، اللہ نے مجھے بہت دیا، اپنے دونوں بیٹوں کو آپ دے دیجئے۔ میری بہن نے بھی میرے باپ سے کہہ دیا کہ ہمیں بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے گھر کا حصہ 2 بھائیوں، اگر میری بہن یہ کہتی ہے کہ ہمیں حصہ چاہیے اور مولانا جرجیس کی بہن ہم سے یہ کہہ دے کہ میں اپنا حصہ اپنے بڑے بھائی کو دے رہی ہوں، جرجیس کو دے رہی ہوں، تو میری بہن قیامت کے دن پکڑی جائے گی۔ یا تو وہ حصہ لے، اور اگر حصہ نہیں لے رہی ہے اور چھوڑتی ہے تو میرے 3 بھائی ہیں، وہ حصہ تینوں کے لیے چھوڑنا پڑے گا۔ اگر وہ ایک کو دے رہی ہے تو مجرم ہوگی۔
جرجیت صاحب اپنا حصہ اگر چھوڑ رہے ہیں تو ہمارے اور 2 بھائی ہیں، ان دونوں کو وہ برابر دیں گے۔ اگر ہم ایک کو دے دیں کہ ایک کی استھتی صحیح ہے اور ایک کی خراب ہے، چلو جس کی خراب ہے اس کو دے دیں، تو جرجیت جیسا مولوی بھی قیامت کے دن جواب دہ ہوگا۔ جرجیت بھی اگر اپنا حصہ چھوڑ سکتا ہے تو دونوں بھائیوں کو چھوڑے گا، ایک کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ شریعت کے مسئلے، اس میں نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عدل و انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امن و امان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں گھر میں شانتی بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس دنیا میں اپنے معاملات کو نپٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ جو باتیں میں نے اپنے اوپر ڈھال کے کہیں ہماری قوم کے لیے، ہمارے محلے کے لیے، ہمارے سماج کے لیے اور یوٹیوب کے ذریعے پوری دنیا والوں کے لیے، اس سے عبرت حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ بار الہ عبرت نہیں، ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ عداوت مجھ سے کیوں اتنی